کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اذان کا جواب دیا، یعنی وہی کلمات ریپیٹ کیے حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر، وہی کلمات بھی کہہ سکتے ہیں اور لا حول ولا قوت الا باللہ، اور دونوں کہہ لیں تب بھی ٹھیک ہے. اس کے بعد اس نے درود شریف پڑھا اور پھر میرے لیے اللہ کے حضور الوسیلہ کی دعا مانگی، تو قیامت والے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. یہ ہے شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کا نسخہ. 3 اعمال کرنے ہیں، اذان کا جواب دینا ہے، درود شریف پڑھنا ہے اور الوسیلہ والی دعا مانگنی ہے. وہ صحیح مسلم میں تو نہیں، البتہ وہ صحیح بخاری میں ہے، میں نے پچھلی دفعہ وہ دعا بھی پڑھ کر بتائی تھی. 2 مزید فضائل اور ہیں جو میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اس گفتگو کے اندر شامل ہو جائیں. ایک یہ کہ صحیح مسلم میں ہی ہے کہ جس شخص نے صدق دل کے ساتھ اذان کا جواب دیا، صدق دل کے ساتھ مراد کیا کہ وہی جو کلمات مؤذن کہہ رہا ہے اس کو دل کے ساتھ انڈورس کیا کہ اللہ اکبر، واقعی بڑائی اللہ کے لیے. اسی طریقے سے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، دل نے بھی گواہی دی کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس پر میرا ایمان پختہ ہے، کنوکشن والا میرا ایمان ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح مسلم میں الفاظ ہیں جس نے صدق دل سے اذان کا جواب دیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا الحمدللہ. لیکن اذان کے 2 جواب ہیں. ایک تو یہ جواب ہے کہ وہ کلمات ریپیٹ کرنے ہیں، اور ایک ہے اذان کا پریکٹیکل جواب کہ مسجد میں نماز کے لیے جانا ہے. کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اور سنن نسائی میں اس کی ڈیٹیل بھی ملتی ہے کہ یہ پرٹیکولر فجر کی نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کچھ صحابہ غائب تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی اور کو امام مقرر کروں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، اگر مجھے بچوں اور عورتوں کا خیال نہ ہو. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. رحمت للعالمین کا گاڑا فتویٰ جو ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، لیکن ایز فار ایز حقوق اللہ از کنسرنڈ، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے. ہاں اپنی ذات کے لیے آپ معاف کر دیتے تھے، لیکن جہاں جہاں معاملہ آیا تھا شریعت کو اسٹیبلش کرنے کا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، کچھ صحابہ نے سفارش کی ایک فاطمہ نامی عورت کے بارے میں جو چوری کے مقدمے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے اور خطبہ دیا آپ نے اور فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، تم سے پہلے لوگ اسی لیے برباد ہوئے کہ جب ان میں سے کوئی معزز شخص جو ہے وہ برا کام کرتا تھا تو اس کے لیے مسئلہ کچھ اور بیان کر دیتے تھے، اور جو غریب غربے لوگ ہوتے تھے ان پر شریعت کی اپلیکیشن کرتے تھے. اللہ کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا. یہ ہے دین کو اسٹیبلش کرنے کا جذبہ الحمدللہ. تیسری فضیلت صحیح مسلم میں ایک اور فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اذان کا جواب دینے کے بعد یہ کلمات پڑھ لیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا. یہ جس نے کلمات پڑھ لیے اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دے گا. لیکن وہی بات ہے کہ یہ جتنے بھی فضائل آتے ہیں اعمال کے بدلے مغفرت کے، اس سے مراد گناہ صغیرہ کا معاف ہونا ہے. گناہ کبیرہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں، اور توبہ بھی ایسی کہ جو آگے کے لیے اصلاح بنے، خالی خلی توبہ نہیں. اس پہ میں نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے اہل سنت پاک.com پر 50 منٹ کی گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان، مسئلہ نمبر 18 کے نام سے. وہاں میں نے یہ معاملات کھولے ہیں کہ یہ کہاں سے باتیں ہم نے نکالی ہیں کہ گناہ کبیرہ کی توبہ قبول نہیں ہوتی. یہ احادیث کے اندر ہے، وہ ڈیٹیل کے ساتھ اس میں نے الحمدللہ بیان کی ہے، آج محل نہیں ہے.